إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج الحمدللہ کرونا کی پابندیوں کے بعد اس مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پھر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی زبان میں اللہ کا دین سیکھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سورۃ العصر، احکام و آداب۔ سورۃ العصر کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں ان کا بالاختصار ذکر کیا جائے گا۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے اور قرآن پاک کی انتہائی مختصر اور جامع سورہ ہے۔ اس کی 3 آیات کریمہ ہیں اور اس کے اندر 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں اس کے۔ اس قدر جامع اور مختصر صورت ہے، اور اس کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اسی صورت پر غور کر لیں، اس کے معنی مفہوم پر غور کر لیں تو ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ بعض لوگوں نے ان کا یہ قول بھی نقل کیا کہ اگر اللہ رب العزت انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور کچھ بھی نہ نازل کرتا، صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہی کافی تھا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اسلوب اختیار کیا یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے اور معجزانہ کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے، اور عصر سے مراد کیا ہے؟ علماء نے اس کے مختلف تفاسیر ذکر کی ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک آنے کا دور،
یہ عصر کہلاتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد انسان کی زندگی ہے، جب سے انسان دنیا میں آتا ہے اس کی موت تک کا وقت، اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد لیل و نہار ہیں، رات اور دن۔ بہرحال خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی ہے اور اس سے مراد زمانہ ہے۔ انسان کے پاس زندگی مل جانے کے بعد سب سے قیمتی متاع وقت ہے، اور یہ وقت اس قدر قیمتی ہے کہ قیامت کے دن جس طرح اللہ رب العزت لوگوں سے یہ سوال کریں گے کہ کیا ہم نے آپ کی طرف رشد و ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا ان کو بھی پوچھیں گے۔ اتمام حجت کے لیے اسی طرح وقت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے آپ کو اتنی مہلت نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ اور آپ کے پاس ہمارے عذاب سے ڈرانے والے انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی آپ کے پاس آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے وہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے۔ اس نے کبھی والشمس سورج کی قسم کھائی، کبھی چاند کی قسم کھائی، کبھی والنجم ستاروں کی قسم کھائی، لیکن مخلوق کے لیے یہ حکم ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کی قسم کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ مخلوق کی قسم کھانا، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ شریعت میں جائز نہیں، یہ معمولی بات نہیں، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو اس سے منع کرتے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کی قسم کھائیں۔ من کان حالفا، جو قسم اٹھانا چاہے فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی زمانے کی، وقت کی، لیل و نہار کی، جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی۔ اور پھر بعض علماء نے کہا کہ عصر کا خصوصی طور پر ذکر کرنا، اس کا معنی یہ بھی ہے، اس سے مراد عصر کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اور عصر کے وقت کا اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی ہر دور کے اندر پہلے لوگوں کے اندر بھی ایک قدر و قیمت تھی۔ یہ انتہائی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اسی لیے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر جب اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے، کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان کلی طور پر تمام انسانوں کا اللہ رب العزت نے حوالہ دیا کہ انسان عمومی طور پر لفی خسر، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ خسارہ کیا چیز ہے؟ خسارہ نفع کے مقابلے میں ہے۔
تو جس کا معنی یہ ہے کہ جس انسان نے دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوار لیا وہ شخص نفع میں ہے، اس نے نفع کما لیا۔ اور جس نے دنیا کی زندگی برباد کر کے راس المال، یہ ہماری زندگی ہے ہمارے پاس، جس نے یہ دنیا کی زندگی برباد کر دی، یہ وقت برباد کر دیا، اس نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا، بڑا نقصان اٹھایا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ ہمارے رات اور دن، اللیل والنہار خزانتان لأعمال العباد، ہمارے رات اور دن یہ خزانے ہیں، اسٹور ہیں ہمارے اعمال کو جمع کرنے کے۔ کوئی ان کے اندر نیکیاں جمع کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی اور گناہ جمع کر لے تو نامراد اور ناکام ہو جائے گا۔ تو فرمایا انسان عمومی طور پر خسارے میں ہے، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کو اللہ جو خسارے سے بچ جاتے ہیں، خسارے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر 4 قسم کی خوبیاں پائی جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جن کے اندر 4 قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ پہلے نمبر پر الا الذین آمنوا، جو ایمان کامل رکھتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کا خلل نہیں ہے، شرک کا شائبہ نہیں ہے، اللہ کی توحید پر قائم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور ایمان کے 6 ارکان پر ان کا پختہ یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان پر ان کا ایمان ہے۔ تو پہلی خوبی ان کی یہ ہے الا الذین آمنوا، اور دوسری خوبی ان کی یہ ہے وعملوا الصالحات، کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کس کے اعمال نیک ہیں، کس کے اعمال صالحہ ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں؟ تو علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال صالحہ کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے ایمان، کہ عمل کرنے والا مومن ہو، کیونکہ کافر کا کوئی عمل اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا اخلاص، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اخلاص۔ اور تیسری شرط یہ ہے المتابعہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کسی کرنے والا بھی مومن ہو، عمل بھی اخلاص پہ مبنی ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ تو اعمال صالحہ کرتے ہیں، کیونکہ اعمال صالحہ ہی دنیا میں انسان کی سعادت مندی کا ذریعہ ہیں۔ قبر میں بھی نیک اعمال کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی انسان کی کامیابی نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، پھر ان کی تیسری خوبی یہ ہے کامیاب لوگوں کی، خسارے سے بچنے والوں کی، کہ وہ صرف اپنے طور پر عبادت نہیں کرتے، وہ خود بھی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اپنے طور پر عبادت تو کائنات کی ہر چیز کرتی ہے، چرند پرند بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، خود بھی برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتا ہے۔ تو وہ وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، صحیح بات کی۔ اور حق کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہ خوبیاں اپنائیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے وتواصوا بالصبر، حق کی راہ میں انسان پر مشکلات آتی ہیں، نیکی پر عمل کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر
وہ صبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں آپ اللہ کے دین پر قائم رہیے، استقامت اختیار کیجئے، اس کی قیمت چکانا بھی پڑے تو یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، کیونکہ کامیابی یہی ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی پر قائم رہے اور اس کی تلقین کرے، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں اور مشکلات ان کو برداشت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے اور ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق کے ساتھ ہی انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہوں سے بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی بچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ہمارے پاس غنیمت ہے اور یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، جس طرح کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الوقت انفس ما انیت بحفظہ واراه اسهل ما علیک یضیع۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے، اپنی جگہ سے اپنے پاؤں نہیں ہلا سکیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کا حساب دیجئے کہ زندگی کہاں خرچ کی، اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کی اطاعت میں، نیکی کرنے میں یا برائیوں کا ارتکاب کرنے میں۔ وان شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال جوانی کی عمر کے بارے میں ہوگا۔ تیسرا سوال ان مالہ، مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ، مال کمایا کہاں سے تھا۔ چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں ہوگا، وفیما انفقہ، مال خرچ کہاں کیا تھا۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا، ماذا عمل فیما علم، آپ کو جس بات کا پتہ چل گیا تھا اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو جب یہ اس قدر حساس معاملہ ہے تو ہمیں ابھی سے فکر کرنی چاہیے، یہ زندگی ایک بار ہی ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو دن گزرتا جا رہا ہے، جو لمحہ گزر گیا واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے جو وقت ہمارے پاس ہے ہم اس کو غنیمت شمار کر کے اس کے اندر اپنے لیے آخرت میں زیادہ راہ جمع کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہی فرمائیں گے جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو ہم شمار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اس کو اچھا بدلہ ملا، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، جس نے دنیا میں اپنا وقت برباد کیا اور قیامت کے دن اس کی سزا ملی، فلا یلومن الا نفسہ، پھر دوسروں کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، بتایا تھا کہ یہ اچھا سیدھا راستہ ہے، راہ حق ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کو امتیاز کرنا چاہیے تھا اور اپنی آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد صاحب کی خالہ جان آج وفات پا گئی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب، ان کے چچا جان پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی آج میسج کیا تھا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحة